السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی کے کئی علاقوں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اس پر بھی اب سیاست شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی، ہریانہ حکومت اور بی جے پی پر الزام لگا رہی ہے کہ ہماچل پردیش دہلی کو پانی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہریانہ اسے دہلی تک نہیں پہنچنے دے رہا، جبکہ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے اس الزام سے انکار کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر پرینکا ککڑ نے کہا ہے کہ دہلی ایک ایسی ریاست ہے جہاں ملک بھر سے لوگ اچھی تعلیم، اچھی زندگی اور اچھی ملازمتوں کے لیے آتے ہیں، اور بی جے پی دہلی کے 3 کروڑ لوگوں کے پانی کو روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دہلی کے لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور بی جے پی کی منفی سیاست کو ناکام بنایا جائے۔ پارٹی کو 37 سیٹوں پر تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ریاست کے کل 80 لوک سبھا سیٹوں میں سے انڈیا الائنس کو 43 سیٹوں پر کامیابی ملی، جبکہ بی جے پی کو 33 سیٹیں حاصل ہوئی۔ ایسی صورت میں جبکہ ریاست میں گزشتہ 2 میعاد سے بی جے پی کی حکومت ہے، سماجوادی پارٹی کا لوک سبھا الیکشن جیتنے کا پی ڈی اے کا فارمولا کافی اہم مانا جا رہا۔ سماجوادی پارٹی نے اب اپنے پی ڈی اے کی حکمت عملی کو آئندہ اسمبلی انتخابات میں بروئے کار لانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سماجوادی پارٹی 2027 میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اکھلیش یادو نے آئین، جمہوریت اور مساوات جیسے موضوعات پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کے وزیر بینی گینٹس نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کئی محاذوں پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، بینی یہ چھوڑ کر بھاگنے وقت نہیں ہے۔ بینی گینٹس نے ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر آگے نہیں بڑھ رہے، جس سے غزہ میں تقریباً 100 یرغمالیوں کی رہائی ہوگی۔ گینٹس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ہمیں فتح کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے فیصلے کرنے میں ہچکچا رہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے بڑے پیمانے پر تضادات اور حالیہ ملک گیر احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کے امتحان پر پابندی لگانے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ اسٹالن نے ڈی ایم کے حکومت کی طرف سے قائم کی گئی جسٹس اے کے راجن کمیٹی کی رپورٹ بھی شیئر کی، جس نے نیٹ پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے کیونکہ یہ غریب، مخالف اور سماجی انصاف کے خلاف ہے۔ انہوں نے نیٹ کے ضمنی اثرات کی رپورٹ انگریزی اور تمام بڑی ہندوستانی زبانوں میں شیئر کی تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے۔ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ ڈی ایم کے پہلی بار پارٹی تھی جس نے نیٹ کے خطرات کو محسوس کیا اور اس کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ اسٹالن نے تمل ناڈو اسمبلی میں نیٹ سے استثنا دینے کے لیے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد کو بھی یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی کابینہ میں مہاراشٹر کے 6 نمائندوں کو جگہ ملی ہے، جبکہ کوکن سے رکن پارلیمنٹ و خود آور رہنما نارائن رانے کا پتہ کٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ موجودہ کابینہ میں کئی ایسے چہرے بھی شامل کیے گئے ہیں جو لوک سبھا انتخابات میں ہار چکے ہیں اور وہ کسی بھی ایوان کے رکن نہیں ہیں۔ ریاست سے جن مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو وزارت ملی ہے ان میں بی جے پی کے 4 اراکین پارلیمنٹ ہیں، جن میں ناگپور سے نتن گڈکری، ممبئی سے پیوش گوئل، پونا سے مرلی دھر ماہول، راویر سے رکشا کھڈ سے شیو سینا ایکناتھ شنڈے گروپ کے پرتاپ راؤ جادو اور دلت لیڈر ریپبلکن پارٹی آف انڈیا آر پی آئی اے کے سربراہ رام داس اٹھاولے شامل ہیں۔ ریاست کے ایک اور خود آور رہنما اور راشٹروادی کانگریس پارٹی اجیت پوار گروپ کے لیڈر پرفل پٹیل کو بھی مرکزی وزارت سے محروم کیا گیا۔ نتن گڈکری کا تعلق ناگپور سے ہے، پچھلی وزارت میں وہ وزیر تھے اور ان کا آر ایس ایس میں اچھا خاصا دبدبہ ہے۔ پیوش گوئل بھی مرکزی وزیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ممبئی کے مظفرآباد سے کانگریس امیدوار کو شکست دے کر لوک سبھا کی رکنیت حاصل کی ہے، وہ پہلے راجیہ سبھا کے رکن تھے۔ مشرقی دہلی سیٹ سے رکن پارلیمنٹ ہرش ملہوترا نے مرکز کی مودی حکومت میں
وزیر مملکت کے طور پر حلف لیا ہے۔ اس بار لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے ایک بار پھر راجدھانی دہلی کی تمام 7 سیٹیں جیت کر اپنی ہیٹرک مکمل کی ہے۔ 2014 اور 2019 میں بھی بی جے پی نے یہاں کی تمام 7 سیٹیں جیتی تھی۔ 2019 میں ڈاکٹر ہرش وردھن کو کابینہ میں جگہ ملی تھی اور بعد میں ہرش وردھن کو کابینہ کی توسیع کے دوران ہٹا دیا گیا تھا۔ دہلی سے میناکشی لیکھی کو بھی وزیر بنایا جا چکا ہے۔ بھلے ہی بی جے پی نے دہلی میں 7 سیٹوں پر ہیٹرک کی ہے، لیکن ممکنہ وزراء میں دہلی سے صرف ایک رکن پارلیمنٹ شامل ہے۔ مشرقی دہلی کے ہرش ملہوترا کو مودی کابینہ میں جگہ ملی ہے۔ ہرش ملہوترا ایک ایسا چہرہ ہے جن کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ واضح ہے دہلی سے ویسے تو منوج تیواری کو چھوڑ کر سبھی ارکان پارلیمنٹ پہلی مرتبہ جیتے ہیں، اس لیے منوج تیواری کے علاوہ کسی کو بھی اگر وزیر بنایا جاتا تو وہ پہلی مرتبہ ہی بنتا۔ مودی کی کابینہ میں حلف لینے کے فوراً بعد ہی امت شاہ نے جموں کشمیر کے ریاسی میں یاتریوں کی بس پر حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ امت شاہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، جموں کشمیر کے ریاسی میں یاتریوں پر حملے کے واقعے سے بہت دکھی ہوں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور ڈی جی پی سے بات کی اور واقعے کی جانکاری حاصل کی۔ اس بزدلانہ حملے کے مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہی۔ بھگوان ہلاک شدگان کے لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں یاتریوں کو لے جانے والی بس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور ڈرائیور کے قابو سے باہر ہونے کے بعد بس کھائی میں گر گئی تھی، جس میں کم از کم 9 یاتریوں کی موت ہو گئی تھی اور 33 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر رہنما نریندر مودی نے اتوار کو مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔ ان کے ساتھ 71 وزراء نے بھی عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا، جن میں 30 کابینی وزیر، 5 وزرائے مملکت آزادانہ چارج، 36 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ مودی کابینہ میں ایسے 2 لیڈروں کو جگہ دی گئی ہے جو نہ لوک سبھا کے ممبر ہیں اور نہ ہی راجیہ سبھا کے۔ مودی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر کسی مسلمان کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ پنجاب کے رونیت بٹو اور کیرالہ کے جارج کورین، جو فی الحال لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کے صوبوں سے بی جے پی کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، بلکہ رونیت بٹو تو کانگریس کے رکن رہے ہیں اور وہ اس مرتبہ بی جے پی کے ٹکٹ پر لڑے تھے مگر ہار گئے اور پنجاب سے بی جے پی کا کوئی امیدوار جیتا بھی نہیں، لیکن مودی کی کابینہ میں ان کو جگہ دی گئی ہے۔ جارج کورین کیرالہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور تھریسور کے ایم پی سریش گوپی کے علاوہ کیرالہ سے دیگر وزیر بنائے گئے ہیں۔ کورین اور رونیت بٹو کی شمولیت اس بات کی جانب واضح اشارہ کرتی ہے کہ بی جے پی میں اقلیتی فرقہ اور علاقے کی فکر ہے، لیکن اس کو مسلمان کی کوئی فکر نہیں۔ بی جے پی مسلمانوں سے بہت سخت ناراض ہے، یا یوں کہیں کہ ان کی سیاست کی بنیاد ہی مسلم مخالفت ہے، اس لیے نہ تو کسی مسلمان کو وزارت میں شامل کیا گیا اور نہ ہی ایک کے علاوہ کسی امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا۔ نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے کی حکومت سازی اپوزیشن لیڈران کی سخت تنقیدوں کے دوران بی جے پی کے اندر سے بھی مخالفت کی آواز بلند ہوئی ہے۔ یہ آواز بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی کی ہے، جنہوں نے نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کے حوالے سے مودی کی گارنٹی سے بی جے پی کو دھوکہ ملے گا۔ سبرامنیم سوامی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ مودی کی نائیڈو نتیش کی گارنٹی دھوکہ یقینی طور پر بھارتی جنتا پارٹی کو ملے گا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے سبرامنیم سوامی 6 بار کے رکن پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ بی جے پی کے لیڈر ہیں اور وقتاً فوقتاً نریندر مودی پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے نتائج کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کو اکثریت نہ ملنا بڑا نقصان ہے۔ فال آف مودی اینڈ فیوچر رائز آف بی جے پی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ نریندر مودی نے بھارتی جنتا پارٹی کو سینٹرلائز کر رکھا ہے اور پارٹی کے اندر انتخابات نہیں ہوتے ہیں۔ نریندر مودی نے خود مختاری کا طریقہ اپناتے ہوئے سبھی کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سابق معروف ٹینس سٹار ثانیہ مرزا حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی ہیں۔ ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا کہ
میں حج پر جا رہی ہوں اور ایک بہتر انسان کے طور پر واپس آنے کی امید رکھتی ہوں۔ ثانیہ مرزا نے اپنی روانگی کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں بتایا۔ سوشل میڈیا پر لکھے گئے پیغام میں ثانیہ مرزا نے تمام لوگوں سے عاجزی کے ساتھ اپنی کسی بھی غلطی اور کوتاہی کے لیے معافی طلب کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے اور مجھے اچھے اور سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ ثانیہ مرزا نے اپنے پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں بہت خوش قسمت اور بے حد مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع حاصل ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہار، بنگال، ایم پی سمیت 7 ریاستوں کی 13 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 13 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ 10 جولائی کو ہوگی۔ جن سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان میں بہار کی 1، بنگال کی 4، تمل ناڈو کی 1، مدھیہ پردیش کی 1، اتراکھنڈ کی 2، پنجاب کی 1 اور ہماچل پردیش کی 3 سیٹیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان سیٹوں پر نوٹیفیکیشن 14 جون کو جاری کیا جائے گا۔ نامزدگی کی آخری تاریخ 21 جون ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ 24 جون کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 26 جون مقرر کی گئی ہے۔ جن سیٹوں پر یہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں ان میں بہار کی روپولی کی سیٹ ہے جو ایم ایل اے بھیما بھارتی کے استعفے کی وجہ سے خالی ہوئی۔ اسی طرح بنگال کی رائے گنج، رانا گھاٹ، جنوب باگدا اور منی کتلا کی سیٹ، تمل ناڈو کی وکراوندی سیٹ، مدھیہ پردیش کی امرواڑہ سیٹ، اتراکھنڈ کی بدری ناتھ سیٹ، منگلور کی سیٹ، پنجاب کی جالندھر مغرب کی سیٹ، ہماچل پردیش کی دہرہ ہمیرپور اور نالا گڑھ کی سیٹ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔